آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رحمت اور شفقت کو بیان کرتا ہے بلکہ انسان کی فطرت اور روحانی قدرت کو بھی سمجھاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے ایک ایسے شخص کی رحمت جس کا مقام اللہ کے ساتھ ہے، دشمنوں کو بھی انصاف اور سچائی کی راہ پر لا سکتی ہے۔ مدینہ کی صبح کا منظر ہے۔ دھوپ ابھی پوری طرح سے پھیلی نہیں، ہوا میں ہلکا سا سکینہ ہے اور گلیوں میں لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پیار کا نور، چہرے پر سکون اور چمک ہے، اور چلنے کا انداز بالکل نرم اور متوازی ہے۔ ہر قدم میں انسانیت اور شفقت کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ مدینہ کی ایک گلی میں سب کے بیچ ایک اجنبی عورت نظر آتی ہے۔ اس کا لباس اور رنگ و روپ الگ، چہرے پر عجیب سی سختی اور ہاتھ میں کچھ خاص جیسے پتے، دھول اور دھاگے لیے ہے۔ لوگ دھیرے دھیرے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، کچھ حیرانی سے کہتے ہیں یہ مدینہ کی نہیں لگتی۔ کچھ اور لوگ بولتے ہیں شاید ہندوستان سے آئی کوئی جادوگرنی ہے۔ یہ عورت اپنا مقصد چھپا نہیں رہی، اس کا ارادہ صاف ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنا چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا اللہ کے رسول پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں۔ رات ہوتی ہے، عورت اپنی کٹیا میں بیٹھی ہے۔ مٹی کا ایک گوندھا ہوا پتلا، اس پہ سوئیاں، دھاگا، پتے اور منتر۔ وہ عجیب سی آواز میں کچھ بولتی ہے، اگر یہ سچ میں نبی ہے تو میرا جادو ان پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر اثر ہو گیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ عام آدمی ہے۔ پھر وہ اپنی جادو کا نشانہ ایک بوتل میں ڈال کر بند کر دیتی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی جادو کا اصلی اثر تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے، اور یہ سب امتحان کے لیے ہے۔ 2-3 دن گزرتے ہیں۔ صحابہ نوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تھاکے ہوئے لگتے ہیں، کبھی کبھی کچھ کام بھول جاتے ہیں، پھر یاد آ جاتا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ صرف اللہ کی اجازت سے ظاہری اثر ہے، ایک امتحانی منظر۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، بس سب دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے نیند میں 2 فرشتے نظر آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا، دوسرا میرے پیروں کے پاس۔ پہلا فرشتہ پوچھتا ہے اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا، کس نے؟ دوسرا، ایک عورت اجنبی ہندوستان سے آئی ہے، جادو کا علم رکھتی ہے۔ پہلا، کہاں رکھا ہے جادو؟ دوسرا، ایک پرانی جلتی ہوئی لکڑی کے نیچے ایک کنویں میں، پتے، دھاگے اور بال بندھے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا اور فرمایا، علی، جادو اس جگہ رکھا ہے جسے میں ابھی تمہیں بتانے والا ہوں۔ علی اور کچھ صحابہ رات کے اندھیرے میں نکل پڑتے ہیں۔ آسمان میں چند کی ہلکی روشنی، ہلکی ہوا اور ان کے پیروں کے نیچے مٹی کا ہلکی سی اٹھنا، ہر چیز ایک عجیب سی سکون اور تشویش کا احساس دلاتی ہے۔ وہ اس پرانے کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، وہی سوکھی لکڑی، پتے، دھاگے اور بال۔ علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ نے بالکل صحیح فرمایا۔ صحابہ جادو کو نکال کر توڑ دیتے ہیں۔ تب سب محسوس کرتے ہیں جیسے ایک بھاری بوجھ اٹھ گیا ہو۔ صبح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک، چہرہ پر نور اور ان کا نرم مزاجی وہی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس عورت کو سزا دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی، مجھے بدلہ لینا پسند نہیں، میں لوگوں کو آزاد کرتا ہوں، انہیں توڑنے نہیں۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس رات جادوگرنی سو نہیں پاتی۔ وہ سوچتی ہے
जादू बहुत ताकतवर था, मगर फिर भी असर पूरा नहीं हुआ। क्या वो हकीकी नबी है? डर और बेचैनी उसे अंदर से खा जाती है। अगले दिन वो छुपकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखती है कि लोग उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे उनकी तरफ भाग रहे हैं, गरीब उनका दामन पकड़कर मदद मांग रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबको प्यार से जवाब दे रहे हैं। एक शाम वो चुपके से एक सहाबी के पास जाती है और कहती है, मुझे मिलवा दो, मैं उनकी रहमत के सामने सर झुकाना चाहती हूँ। सहाबी उसे ले जाते हैं। वो डरते डरते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी होती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और कहती है, मैंने जादू किया मगर आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। आपकी रहमत की कसम, कोई ऐसा भी होता है जो दुश्मन के लिए भी दुआ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं रहमत बनकर भेजा गया हूँ, लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं। जादूगरनी जमीन पर गिरकर रोती है, आज से मैं जादू नहीं करूंगी और आपके रब को अपना रब मानते हुए सच का इकरार करती हूँ। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज यही था, दुश्मन को भी प्यार से शर्मिंदा कर देना, जिसने नुकसान पहुंचाया उसे भी माफ कर देना। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देती है, रहमत सिर्फ अपनों के लिए नहीं होती, जो दुश्मन हो उसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले लगाया और इंसानियत का पैगाम दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो, अगर आपके दिल को छू गया हो या आपके जहन में कोई नई सोच जगाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इससे हमें मालूम होता है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये दिल को छू लेने वाली और रूहानी असर रखने वाली कहानियाँ सुनने का मौका मिले, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद ये कहानी उनके लिए भी एक रोशनी और तसल्ली का ज़रिया बन जाए। और सबसे अहम बात, अगर आप ऐसे और भी दिल को छू लेने वाले वाक़यात और रूहानी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले सुनेंगे और हमारी रूहानी सफ़र का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, आइए मिलकर दिल को सुकून देने वाली कहानियों को फैलाएं और एक दूसरे के जहन और रूह पर असर डालने का सिलसिला जारी रखें। या अल्लाह, जो सबक हमने इस वाक़या से सीखा उसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। हमारे दिल को हिदायत से रोशन फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ईमान को मजबूत फरमा, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनको तू पसंद करता है। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत की बेहतरी अता फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा, रिस्क में बरकत फरमा, और हमें अपनी रहमत और हिफाजत में रख। आमीन।